السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عوام سیاسی جماعتوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، موجودہ نظام پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، موجودہ الیکشن کمیشن پہ اور نگراں حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس طرح کی سچویشن ہے اس پہ لگتا ہے، اور اس وقت الیکشن میں صرف 2 مہینہ رہ گیا ہے اور کوئی گہما گہمی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں کوشش تو کر رہی ہیں لیکن عوامی رد عمل یا سیاسی رد عمل عوام کا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کے سلسلے میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اہم ترین سیاسی جماعتوں کے لیڈرز اور قائد عوام میں نظر نہیں آ رہے، اور عوام کئی طرح کے سوالات کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی ہے، اور عوام سے جب یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سیاسی جماعتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ اب ایسی صورتحال میں الیکشن ہو جائے گا، اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو جس کے اوپر سیاسی جماعتوں کا مثلا اعتراضات موجود ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں 8 فروری کو الیکشن نہیں چاہتی، بہت سی چاہتی ہیں کہ جی ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں کئی شکایتیں ہیں، لیونگ پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے، کئی سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور دوسری سیاسی جماعتوں پہ سنگین قسم کے الزامات موجود ہیں۔ ایسے میں قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے کہ آئندہ پارلیمنٹ میں آنے والی جماعتیں مل کر قومی حکومت بنائیں گی، اور حکومت کو، عوام کو اور ان ملک کو ان مسائل سے نکالے گی۔ لیکن جو صورتحال ابھی ہے الیکشن سے پہلے، اور یہ سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے لیے خونخوار بنی ہوئی ہیں، ایک دوسرے پہ سنگین الزامات ہیں، خاص طور پہ بڑی سیاسی جماعتوں کا، اس سے یہ اندازہ کرنا بڑا آسان ہے کہ آئندہ اور جو سنگین الزامات کے ساتھ الیکشن ہوگا اس پہ کون سی سیاسی جماعتیں ان الیکشنز کے رزلٹس کو مانیں گی۔ ایسی صورتحال میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہے، جس کی بنیاد پر عوام کے لیے اور معیشت کے لیے مشکلات پیدا ہوگی، جو ملک کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ اور ایسے میں فوج کو پھر ایک دفعہ بہت اہم فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس وقت بھی فوج اہم ترین ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی غلطیاں، خامیاں کی بنیادوں پر جو بدترین معاشی بحران آیا ہے اور عوام میں جو بدترین مہنگائی آئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے فوج اپنا ایکسٹرا آرڈینری رولز استعمال کر رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن الیکشن کے بعد جب ان سیاسی جماعتوں کے پاس حکومت ہوگی، چاہے قومی حکومت کی صورت میں یا اتحادی حکومت کی صورت میں، اور جس طرح کی سچویشن ہے سیاسی، اور جس طرح کی ان کی میچورٹی نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دست و گریباں ہوں گے الیکشن کے بعد، اور اس الیکشن کو مانا بھی نہیں جائے گا۔ اب عوام، بزنس مین اور بہت سارے تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن آلریڈی پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کبھی پارٹی استحکام پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو کبھی مسلم لیگ کاف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو کبھی الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں بلا رہے ہیں، کبھی وہ ایم کیو ایم جیسی دور کی جماعت سے جو ہے وہ اتحاد کر رہے ہیں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان تمام سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ اب 2 ہی صورتحال ہے، الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگنا اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا، اور ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اتحاد کرنا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے مفاہمت کی سیاست نہیں کر رہی، بلکہ وہ اقتدار کی سیاست کر رہی ہے۔ ہر صورت میں نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس کے بعد بنے نہ بنے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو داغ ان پر لگا ہے، جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا تھا اس حکومت سے، اور یقیناً ان کو ہٹانے میں جو عدلیہ کا رول رہا ہے وہ بڑی تکلیف دے رہا ہے اور انتہائی شرمناک رہا ہے، لیکن آج ان عدلیہ کا دوسرا رول جس طریقے سے سپورٹ میں آ رہا ہے وہ بھی شرمناک ہے۔ ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جو بہت قریبی ذرائع ہیں، بہت ہی قریب ذرائع کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کسی بھی صورت میں ایک دفعہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور وہ داغ مٹانا چاہتے ہیں کہ ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا۔ اب اس صورتحال میں عوامی سپورٹ تو میاں نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے نہیں مل رہی ہے جیسے ماضی میں ملا کرتی تھی، چنانچہ ان کو جب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب اس طریقے سے ان کی عوامی پذیرائی نہیں ہے، تو وہ پھر اقتدار تک جانے کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ایک تو پارلیمنٹ گیٹ نمبر 4 اور دوسرا
جوڑ توڑ کی سیاست جس میں الیکٹیبلز کو شامل کیا جائے یا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد کیا جائے۔ ایم کیو ایم کا ووٹ نہ پنجاب میں ہے نہ پی ایم ایل این کا ووٹ کراچی میں، اس کے باوجود اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جب جیت کر پارلیمنٹ میں جائیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ایسی صورتحال میں جب کنڈیشنز یہ ہو رہی ہو کہ مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہو، کہاں مفاہمت ہی جا رہا ہے لیکن وہ مفاہمت کی سیاست نہیں ہے بلکہ اقتدار کی سیاست ہے، ایسی صورتحال میں عوام کا اعتماد سیاسی جماعتوں پہ نہیں ہے، عوام ووٹ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں، اور جو بھی الیکشن ہوتا ہے اور جس طرح بھی الیکشن ہوتا ہے وہ اب ہی سے متنازع ہے، تو آنے والے وقت میں اس الیکشنز کو کون ایکسیپٹ کرے گا۔ اور اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ فوج کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، بہت ضروری ہے، کیونکہ قومی حکومت جو بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا میں نے بتا دیا کہ جس طرح قومی حکومت جو ہے وہ بننے سے پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، اور قومی حکومت اگر بنا بھی دی گئی کسی طریقے سے تو حکومت اس لیے نہیں چلے گی کہ پھر وہی 16 مہینے والی حکومت کہ جی میرا تیرا تو میرا لے، میں میرے آدمیوں کو مشیر رکھو، وہ بلیک میل ہو رہے ہیں کہ اگر نہیں دیا تو وزارت عظمیٰ سے یہ لوگ ہٹ جائیں گے، اتحاد سے ہٹ جائیں گے۔ یہی چیز قومی حکومت میں اس وقت آئے گی جب پارلیمنٹ کے تمام سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ بنیں گی، تو ہر پارٹی چاہے گی کہ اس کی کنٹریبیوشن اقتدار میں ہو، اور اس سلسلے میں وہ جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کو بلیک میل کیا جائے گا، اور وزیر اعظم اگر بلیک میل ہوگا تو پھر کام کیا خاک ہوگا، اور اگر فرض کیجئے بلیک میل نہیں ہوتا ہے تو قومی حکومت نہیں چلے گی، پھر تو یہ دڑ ایک دوسرے کو جو ہے وہ چھوڑیں گے، اور پھر ایک بات طے ہے کہ پھر آنے والے وقت میں جس طریقے سے فوج کو بہت بڑی ذمہ داری سے نبھا رہے ہیں اور ملک کو ان مسائل سے نکال رہے ہیں، اگر قومی حکومت بن گئی، الیکشن ہو گیا، تو امید یہی کی جاتی ہے کہ اس قومی حکومت کا خاتمہ بھی جلدی ہوگا اور فوج کو پھر بڑی ذمہ داری اپنی نبھانی پڑے گی۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔